MTA International, reaching the corners of the earth. Coming up next is the Friday sermon of Hazrat Khalifatul Masih IV, Mirza Tahir Ahmad Sahib, Imam and the head of the worldwide Ahmadi Muslim community. اب حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح الرابع امام جماعت احمدیہ ایدہ اللہ تعالی بنص العزیز کا خطبہ جمعہ ہوگا. حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد 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 صلی علی محمد. اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج اس رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہے جسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور تمام دنیا میں مسلمان اس جمعے کو نہایت احترام اور جذبات تقدیس اور عقیدت کے ساتھ مناتے ہیں۔ یہ وہ نماز ہے جو مسجد میں ادا کی جانے والی نمازوں میں سب سے زیادہ مسلمانوں کو موجود ہے، اور ایسے مسلمان بھی جو سارا سال نماز کے لیے مسجد میں نہیں پہنچتے، وہ اس جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد آ جایا کرتے ہیں۔ اس لیے مساجد بھر جاتی ہیں، نمازی مساجد سے باہر جہاں جہاں تک ان کو توفیق ملتی ہے صفیں بچھا کر دور دور تک پھیل جاتے ہیں، اور سال بھر میں پڑھی جانے والی نمازوں میں سے یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی نماز ہے۔ اس ضمن میں آج آپ یہ توقع رکھ رہے ہوں گے کہ جمعۃ الوداع کی برکتوں سے متعلق میں کچھ مضمون بیان کروں گا، لیکن میں اسی مضمون کو مکمل کرنا چاہتا ہوں جو میں نے گزشتہ جمعے میں شروع کیا تھا۔ اور بظاہر سرسری نظر سے آپ کو اس مضمون کا جمعۃ الوداع سے تعلق نظر نہیں آئے گا، لیکن جوں جوں میں بات کو آگے بڑھاؤں گا یہ بات کھلتی چلی جائے گی کہ دراصل اس مضمون کا جمعۃ الوداع سے ایک گہرا تعلق ہے۔ میں نے آپ کے سامنے کلمہ توحید اور کلمہ شہادت کا مضمون چھیڑا تھا۔ میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ میں پیغام یہ ہے کہ اللہ تک پہنچنے سے پہلے اپنے ماحول، اپنے گرد و پیش، اپنے دنیا کے سارے تعلقات اور سارے نظریات کو کالعدم کرنا پڑتا ہے، اور جب کلیتاً ہر دوسری چیز پر فنا آ جائے، گویا کائنات انسان کے لیے باقی نہ رہے، تب وہ خدا تک پہنچنے کا اہل بنتا ہے، وہ تب حقیقت میں پورے عرفان کے ساتھ وہ الا اللہ کا نعرہ لگا سکتا ہے۔ گویا ساری دنیا سے وہ منقطع ہو جاتا ہے اور اس دنیا کا کچھ بھی اس کے لیے باقی نہیں رہتا، اور سوائے ایک خدا کی ذات کے تو کچھ اور دکھائی نہیں دیتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان اس کے بعد پھر اسی طرح زندگی گزارتا ہے، اور کیا پھر اس کے دنیا کے ساتھ تعلقات کبھی بحال نہیں ہوتے؟ اس کا جواب محمد عبدہ و رسولہ میں ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف تبتل اختیار کر لے اور تمام دیگر کائنات کے وجود کو وجود دیکھتے ہوئے بھی محض ایک خیال اور وہمہ شمار کرنے لگے، جب اپنے تعلقات کے سارے دائرے اپنی ذات سے الگ کر دے اور سارے رشتے منقطع کر دے، اس کے بعد پھر وہ دنیا کی طرف کیسے رجوع کرے؟ اس کا جواب اس میں ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دنیا سے دوبارہ جو تعلقات قائم ہوتے ہیں وہ رسالت کے ذریعے قائم ہوتے ہیں، اور تعلقات کا ایک نیا مضمون پیدا ہوتا ہے۔ رسالت کے بغیر جو دنیا سے تعلقات ہیں ان کی کوئی بھی حقیقت نہیں، وہ محض فساد ہیں، وہ محض بنی نوع انسان کے تمام تعلقات کے دائروں میں فساد پیدا کرنے کا ذریعہ ہیں، اور رسالت کے بغیر بنی نوع انسان کے تعلقات خواہ وہ فرد فرد کے درمیان ہو یا قوموں اور قوموں کے درمیان ہو،
ان کی فساد کے سوا اور کوئی بھی حقیقت نہیں رہتی. بس رسالت کے مضمون کو نکالتے ہی تمام دنیا فساد اور ظلم سے بھر جاتی ہے. بس جب آپ اللہ تک پہنچتے ہیں اور گرد و پیش اور ماحول کو کلیتاً مٹا کر نابود کر دیتے ہیں، پھر خدا دوبارہ آپ کو اس دنیا کی طرف واپس بھیجتا ہے، مگر رسالت کے واسطے سے. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے. اس سے پہلے بھی مختلف رسول وسیلہ بنے، مگر آج اگر کوئی وسیلہ ہے تو صرف حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. بس ہمیں نئے تعلقات عطا ہوتے ہیں، اور اس مضمون پر جب آپ غور کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ خاوند کے بیوی سے تعلقات بھی وہی تعلقات ہیں اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے آپ کو ملتے ہیں اور آپ کے وسیلے سے آپ کو ملتے ہیں. اگر یہ وہ تعلقات نہ ہوں تو محض وہ فساد ہے اور کوئی امن نہیں ہے ان تعلقات میں، کوئی تسکین کی ضمانت نہیں ہے. باپ کو بیٹی کے ساتھ جو تعلقات نصیب ہوتے ہیں وہ بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے وسیلے سے عطا ہوتے ہیں. باپ کو بیٹے کے ساتھ جو تعلقات عطا ہوتے ہیں وہ بھی اسی وسیلے سے ملتے ہیں. بیٹیوں کو ماؤں کے ساتھ اور باپوں کے ساتھ، اور بہنوں کو بھائیوں کے ساتھ، اور بھائیوں کو بھائیوں کے ساتھ، اور بہنوں کے ساتھ. چچا زاد بھائیوں کے تعلقات ہوں یا خالہ زاد بھائیوں کے تعلقات ہوں یا قریب کے رشتوں کے تعلقات ہوں یا دور کے رشتوں کے تعلقات ہوں، خاندانی تعلقات کو جتنا چاہیں آپ پھیلا لیں، ہر تعلقات میں آپ کے لیے رسالت کی طرف سے ایک پیغام ہوگا، اور ان تعلقات کا ایک تصور آپ کے سامنے رکھا گیا ہے. پھر وہ تعلقات رشتوں سے باہر نکل جائیں اور مالک اور مملوک کے درمیان ہوں، آقا اور ملازم کے درمیان ہوں، یا ایک انسان کے دوسرے انسان کے ساتھ ہوں، محلہ داری کے تعلقات ہوں، یا شہری حقوق سے تعلق رکھنے والے تعلقات ہوں، بین الاقوامی تعلقات ہوں. آپ اس مضمون کو جتنا چاہیں پھیلاتے چلے جائیں، زمین کے کناروں تک نظر ڈال لیں، وہی تعلقات آپ کو صحیح تعلقات دکھائی دیں گے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے وسیلے سے آپ کو عطا ہوتے ہیں. بس لا الہ کا مضمون پہلے ساری دنیا کو باطل کر کے آپ کی نظر سے غائب کر دیتا ہے. الا اللہ کا مضمون آپ کو خدا کی طرف لوٹاتا ہے، اور خدا کے سوا اور کوئی ہستی باقی نہیں رہتی. پھر خدا کی طرف سے آپ کو دنیا میں ایسے رستے سے لوٹایا جاتا ہے جو رسالت کا رستہ ہے، اور اس رستے سے جو نئے تعلقات عطا ہوتے ہیں وہی جنت کا، اسی کا نام جنت ہے. تمام دنیا میں جتنی بھی خرابیاں ہیں وہ ان تعلقات کو چھوڑ کر ان سے الگ تعلقات قائم کرنے کے نتیجے میں ہوا کرتی ہے. اب یہ مضمون تو بہت ہی وسیع ہے، اس کی تفاصیل میں تو میں یہاں نہیں جا سکتا، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب تک ہم کلمہ توحید اور کلمہ شہادت کے اس مضمون کا عرفان حاصل کر کے اپنی زندگیوں میں ایک نیا انقلاب پیدا نہیں کرتے، ہم بنی نوع انسان کے لیے وہ مفید وجود نہیں بن سکتے جس کی خاطر ہمیں پیدا کیا گیا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان تمام امتوں میں سب سے بہتر جو آج تک بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے نکالی گئی تھی، کیونکہ تم خالصتاً ان کی بہبود کے لیے وقف ہو. بس جب تک یہ امت کا رشتہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے اس وقت تک تم خیر امت کہلاؤ گے. جہاں جہاں ان رشتوں میں رکھنے پڑیں گے، جہاں جہاں ان رشتوں میں کمزوریاں واقع ہوں گی، وہاں وہاں آپ کا خیر امت ہونا مشکوک اور مجروح ہوتا چلا جائے گا. اب فی الحقیقت خیر امت کہلانے کے مستحق باقی نہیں رہیں گے. بس یہ جمعہ جو ہمارے لیے ایک اور بھی اہمیت رکھتا ہے، یعنی احمدیت کی نئی صدی کا کہ پہلے رمضان کا آخری جمعہ ہے. اس جمعے میں نے سوچا کہ آپ کو یہی نصیحت کروں کہ کلمہ شہادت کے مضمون کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں اور اس پر قائم ہو جائیں.
اور اس مضمون کی اگرچہ تفاصیل میں جانے کا وقت تو نہیں، لیکن چند بنیادی باتیں میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا۔ رسالت کی روح اور رسالت کی جان کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز اس میں صداقت ہے، اور دوسری چیز امانت ہے۔ کوئی رسول بن نہیں سکتا جب تک وہ خالصتاً سچا اور اپنے نفس کی گہرائی میں سچا نہ ہو۔ جب تک اس کے وجود کا ذرہ ذرہ سچائی پر مبنی نہ ہو، اس وقت تک وہ رسول بننے کا اہل نہیں ہوگا۔ اسی طرح اس کے لیے امین ہونا ضروری ہے، امانت دار ہونا ضروری ہے، کیونکہ دنیا میں جتنے پیغام انسان دوسرے تک پہنچایا کرتا ہے، ان پیغاموں میں ان دو بنیادی صفات کا ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ پیغام بگڑ جایا کرتے ہیں۔ بس رسالت کے انتخاب میں اللہ تعالیٰ کی نظر ایسے وجود پر پڑتی ہے جو سچائی میں بھی کامل ہو اور امانت میں بھی کامل ہو، اور ان دو پہلوؤں سے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے مشہور تھے۔ آپ صدوق بھی کہلاتے تھے، صدیق بھی کہلاتے تھے، اور امین بھی کہلاتے تھے۔ سارا عرب گواہ تھا کہ عرب میں اس سے بڑھ کر سچا بچہ کبھی پیدا نہیں ہوا، اور اس سے زیادہ امانت دار بچہ کبھی پیدا نہیں ہوا۔ اس لیے بچپن سے بڑی عمر تک، بیشتر اس کے کہ آپ کو رسالت عطا ہو، آپ عرب میں ایک سچے انسان اور ایک امانت دار یعنی امین انسان کے طور پر مشہور اور معروف تھے۔ بس حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے آپ کو جو بنی نوع انسان کے ساتھ تعلقات عطا ہونے ہیں، ان میں یہ دو تعلقات ایسے ہیں جن کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اگر جماعت احمدیہ سچائی کو چھوڑ دے اور اپنے چھوٹوں، اپنے بڑوں، اپنے مردوں، اپنی عورتوں میں سچائی کے مضمون کو کثرت کے ساتھ دن رات عام نہ کرتی رہے، تو خطرہ ہے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ہم سچائی کے اعلیٰ معیار پر قائم نہیں رہیں گے۔ اسی لیے بسا اوقات جب بچوں میں بھی میں دیکھتا ہوں کہ مذاق کے طور پر ان سے کہا جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، یوں کہہ دو یا یوں کہہ دو، تو اس سے مجھے بڑا صدمہ پہنچتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، اور میں بچوں کو پیار سے سمجھاتا ہوں کہ مذاق میں بھی جھوٹ کو استعمال نہ کریں۔ بچپن میں ہم بھی باتیں بیان کرتے وقت مبالغہ آمیزی میں مبتلا ہو جایا کرتے تھے، لیکن اب جب میں نظر ڈال کر دیکھتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ اس وقت بھی یہ غلطی تھی، اور آئندہ نسلوں کو اگر ہم یہ کرنے دیں گے تو وہ بھی غلطی ہوگی۔ لطائف میں وہ لطائف جو لطائف کی خاطر بیان ہوئے ہوتے ہیں، ان کا واقعات سے تعلق نہیں ہوتا۔ کہانیوں میں جو کہانیوں کی خاطر بیان کی جاتی ہیں اور ان کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، سچ اور جھوٹ کے مضمون کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اس لیے غلط فہمی سے ان امور کو پیش نظر، ان امور کی طرف اپنی توجہ نہ لے جائیں۔ میری مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی لطیفہ ایک دوسرے کے سامنے بیان نہ کریں اس خیال سے کہ یہ پتہ نہیں سچا تھا یا جھوٹا تھا۔ کہانیاں بھی سچ اور جھوٹ کے مضمون سے الگ ہوا کرتی ہیں، لطائف بھی سچ اور جھوٹ کے مضمون سے الگ ہوا کرتے ہیں، مگر جب آپ اپنے بھائی، اپنے دوست کے متعلق لوگوں کو ہنسانے کی خاطر وہ ایسی بات بیان کرتے ہیں جس میں مبالغے کا پہلو داخل کرنا پڑتا ہے ورنہ لوگ ہنسیں گے نہیں، اس کے نتیجے میں آپ دو گناہوں کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے جھوٹ بولا اور جھوٹ سے جو نفرت چاہیے اس نفرت کا آپ نے اس طرح خیال نہیں رکھا جس طرح ایک سچے مومن کو رکھنا چاہیے، اور جب ایک دفعہ قابل نفرت چیزوں سے تعلقات قائم ہو جائیں تو پھر وہ تعلقات بعض دفعہ خطرناک صورت بھی اختیار کر جایا کرتے ہیں۔ بس قابل نفرت چیزیں چھوڑنے کے لیے ہوا کرتی ہیں، ان کی ہر شکل چھوڑنے کے لیے ہوا کرتی ہے، تھوڑی بھی چھوڑنے کے لائق ہوا کرتی ہے اور زیادہ بھی چھوڑنے کے لائق ہوا کرتی ہے۔
اسی لیے فقہا نے جو حرمت شراب کا مضمون بیان کیا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ جس چیز کی کثرت آپ کو نشہ پیدا کر دے اس کی قلت بھی حرام ہے، جس کا زیادہ برا ہے اس کا کم بھی حرام ہے۔ بس جھوٹ کو حرام چیزوں میں سب سے زیادہ حرام سمجھے۔ شراب جھوٹ کے مقابل پر کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی، لیکن عجیب حالت ہے کہ بہت سے ایسے لوگ جو شراب کے تصور سے بھی گھبراتے ہیں، اور کسی کو اگر وہ شراب کی عادت میں مبتلا دیکھیں تو سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر جہنم لازم ہو چکی ہے۔ جھوٹ سے پرہیز میں وہ شدت نہیں رکھتے اور سچائی کا وہ احترام نہیں رکھتے۔ اس لیے سب سے بڑا جہاد جو اس صدی کے سر پر آپ کو کرنا ہے وہ جھوٹ کے خلاف ہے، ورنہ آپ رسالت کے ساتھ وفاداری کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ آپ کے سارے تعلقات پر اس چیز نے اثر انداز ہونا ہے، اور تمام بری نوع انسان کو جو آپ نے نئے تعلقات عطا کرنے ہیں، یعنی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ نے نئے تعلقات ادا کرنے ہیں، ان میں سب سے زیادہ اہمیت سچائی کو ہے، کیونکہ رسالت کے انتخاب میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اہمیت سچائی کو دیتا ہے۔ پھر دوسرا حصہ امین ہونے کا ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کے اموال کے امین نہیں ہیں، اگر ہم ایک دوسرے کی عزتوں کے امین نہیں ہیں، اگر ہم پیغاموں کے امین نہیں ہیں، تو جو وقت گزرتا چلا جائے گا ہماری قدریں تبدیل ہوتی چلی جائیں گی، ملاوٹیں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی، چیز خالص نہیں رہے گی۔ بس جس طرح دودھ کی حفاظت اس طرح کی جاتی ہے کہ اس میں کوئی دوسری چیز نہ مل جائے، اسی طرح سب سے زیادہ پیغام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی ضرورت ہے، تاکہ انسانی نفس کی ملونی اس پیغام میں شامل نہ ہو جائے، اور اس پیغام کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اس پیغام کے نتیجے میں جو انسانی تعلقات قائم ہوتے ہیں ان کی حفاظت کی ضرورت ہے، اور ان کی پاکیزگی کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اور امین ہونا ہمارے لیے تقریباً روزانہ آزمائشیں لے کر آتا ہے، کیونکہ بعض امانتوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ہی مقدس امانتیں ہیں، ان کو چھیڑنا نہیں چاہیے، لیکن بعض امانتوں میں ہم بے پرواہ ہو کر خیانتیں شروع کر دیتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ بنیادی طور پر جب آپ کسی ایک پہلو سے بھی خائن بننا شروع ہو جائیں تو امین سے آپ کے تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی محبت اور عشق کے اوپر حرف آ جاتا ہے۔ بس جب اموال آپ کے سپرد کیے جائیں اور آپ امین نہ رہیں، جب آپ لوگوں سے اموال اس نیت سے لینا شروع کر دیں کہ ہم جب موقع ملے گا اس میں سے کچھ استعمال بھی کر لیں گے، شرط یہ ہے کہ اس کو پتہ نہ چلے، تو پھر یہ معاملات آگے بڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انسان خائن سے ڈاکو بننے لگتا ہے، پھر غاصب ہو جاتا ہے، پھر عام آدمیوں کے حق غصب کرنے کے علاوہ مظلوموں اور محروموں کے حق مارنے لگتا ہے، کمزوروں کے حق مارنے لگتا ہے۔ آج کل تیسری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی خیانت کی تصویریں ہیں، جو دن بدن زیادہ بھیانک ہوتی چلی جا رہی ہیں، زیادہ سیاہ ہوتی چلی جا رہی ہیں، زیادہ مکروہ ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور خصوصاً تیسری دنیا کے ممالک میں تو بددیانتی سے گلی گلی، شہر شہر، گھر گھر بھر گئے ہیں۔ کوئی کسی زندگی میں کسی جگہ بھی، زندگی کے کسی پہلو میں کسی جگہ بھی تسکین اور طمانینت نہیں ہے، اعتماد اٹھ گئے ہیں، اس لیے کہ کم و بیش ہر شخص خائن بن چکا ہے۔ بس خیانت کا مضمون بھی بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، یعنی خیانت سے بچنے کا مضمون اور امانت پر قائم رہنے کا مضمون غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ بس حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ دو بنیادی صفات ایسی ہیں جن کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھنا ہوگا. جس طرح ظفر نے کہا تھا کہ میں نے چاہا تھا اس کو کہ روک رکھوں، میری جان بھی جائے تو جانے دوں. اس طرح ان دو صفات حسنہ سے چمٹ جائیں اور وابستہ ہو جائیں. اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت ہے تو یہ سوچیں کہ وہ کیوں محبوب وجود بنے. یہ دو بنیادی صفات تھیں جو محمد کی تخلیق کا آغاز بن گئی. ان کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مٹی گوندھی گئی ہے. یہ وہ خمیر ہے جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت تشکیل پائی ہے. بس اس خلاصے کو اپنا حفظ جان بنا لیں، اپنے وجود میں، اپنے رگ و پے میں داخل کر لیں. کیونکہ آپ نے باقی دنیا کو اور آئندہ آنے والی دنیا کو بہت سے پیغام پہنچانے ہیں، بہت سی نیک خصلتیں ان کی نسلوں میں منتقل کرنی اور نسل بعد نسل منتقل کرنی. آپ کو خدا نے وہ مقام عطا کیا ہے کہ اس صدی کے سر پر آپ کھڑے ہیں، اور یہ بہت بلند مقام ہے اور بہت ذمہ داری کا مقام ہے. بس اس خطبۃ الوداع میں، یہ جمعۃ الوداع کا خطبہ ہے، میں آپ کو سچائی اور امانت کی طرف خصوصیت کے ساتھ بلاتا ہوں. اور یہ دو چیزیں جب آپ کی ذات میں اکٹھی ہو جائیں تو آپ لازماً مسلم بن جاتے ہیں. کیونکہ مسلم کی جو تعریف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ذات سے کسی دوسرے کو کوئی خطرہ نہ رہے، کوئی غضب نہ پہنچے. امر واقعہ یہ ہے کہ اگر آپ سچائی پر قائم ہوں اور اگر آپ امین ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ سے خوف نہیں کھا سکتی. ان معنوں میں خوف نہیں کھا سکتی کہ آپ سے کوئی گزند ان کو نہیں پہنچے گا، آپ پر کامل اعتماد اس کو پیدا ہو جائے گا. ہاں، دوسرے معنوں میں آپ سے خوف کھا سکتی ہے، آپ کی عظمتوں سے خوف کھا سکتی ہے، اس بات سے خوف کھا سکتی ہے کہ ان دو قوتوں کے ساتھ جو آپ کے وجود میں شامل ہو چکی ہیں آپ نے لازماً غالب آنا ہے. کیونکہ سچائی اور امانت کو کبھی شکست نہیں ہوا کرتی. اس پہلو سے آپ پر لازم ہے کہ ان دو صفات کو پکڑ کر بیٹھ جائیں، تب آپ سچے معنوں میں مسلم بن جائیں گے. کہ ساری دنیا شور مچاتی چلی جائے کہ آپ غیر مسلم ہیں، غیر مسلم ہیں، غیر مسلم ہیں. خدا کے فرشتے ان آوازوں کو لعنت کے ساتھ رد کرتے چلے جائیں. کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی دو بنیادی صفات جن لوگوں میں ان کو تمام دنیا کو شور و غوغا بھی غیر مسلم نہیں بنا سکتا. مسلم وہ ہے جس کے وجود سے امن وابستہ ہے، سلامتی وابستہ ہے، اور اپنوں کا امن اور اپنوں کی سلامتی بھی وابستہ ہے، اور غیروں کا امن اور غیروں کی سلامتی بھی وابستہ ہے. چند دن ہوئے سلمان رشدی کے ذلیل ناول کے سلسلے میں ایک ڈنمارک سے آنے والے صحافی نے میرا انٹرویو لیا. ضمناً بہت لمبا انٹرویو تھا. آج انہی کے ساتھی آئے ہیں اور وہ تصویریں کھینچ رہے ہیں. اس ضمن میں اسلام کی امانت کی بات بھی آئی اور اسلام کی سلامتی کی بات بھی آئی. میں نے اس سے کہا کہ یہ ایسا جاہل انسان ہے اور مغرب کی لا علمی اور جہالت سے فائدہ اٹھا رہا ہے یہ کہہ کر کہ اسلام میں پابندیاں بہت ہیں. اسلام یہ بھی بتاتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے یہ کرو اور بائیں ہاتھ سے وہ کرو، اور یہ تفریق کرتا ہے اور ایسی ایسی باریک باتوں میں دخل دیتا ہے کہ کسی انسان کے لیے زندگی عجیب ہو جائے. یہ کیا مطلب ہے؟ یہ تو مصیبت ہے. یہ تاثر آزاد منش مغرب کے ذہن پر جب نقش ہوتا ہے تو اسلام کو قبول کرنے کی راہ میں شدید تردد پیدا ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ لوگ آزادیوں کے قائل، فرضی آزادیوں کے قائل ہو چکے ہیں، اخلاقی آزادیوں کے قائل ہو چکے ہیں، جسے ہم اردو محاورے میں کہتے ہیں مادر پدر آزاد شخص. تو اب نئی نسلوں میں خصوصاً مغرب میں مادر پدر آزادی کا ایک تصور قائم ہو رہا ہے. ان کو اسلام سے متنفر کرنے کے لیے ایک یہ بھی کہ کہا جائے کہ اسلام تو آپ کی روزمرہ کی آزادی میں دخل دیتا ہے. آپ کوئی حرکت نہیں کر سکتے جب تک پہلے
मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ ना लें कि हरकत कैसे करनी चाहिए, क्योंकि दाएं और बाएं का फ़र्क, ये चीज़ें भी उसने तमस्सुक के साथ बयान की है। मैंने कहा मैं आपको बताता हूँ कि इनका फ़लसफ़ा क्या है, तब आप समझें और गौर करें, तब आपको पता चलेगा कि कैसे मुस्लिम बनता है और इसके नतीजे में आया आपकी आज़ादी पे हरफ आता है या आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सलासत और सफाई और पाकीज़गी पैदा होती है। मैंने कहा आज की दुनिया साइंस की दुनिया है और यहाँ स्पेशलाइजेशंस के दौर हैं और इस कदर जोर है स्पेशलाइजेशन का कि इस बारे में लतीफ़े भी घड़ लिए गए हैं। क्योंकि कहा जाता है कि एक शख्स ने किसी से डॉक्टर के तौर पर तारुफ कराया, उसने कहा डॉक्टर ठीक है लेकिन कैसा डॉक्टर, डिविनिटी का या साइंस का? अगर साइंस का है तो केमिस्ट्री का या फिजिक्स का या किसी फिलॉसफी का या इल्मुल अब्दान से ताल्लुक़ रखने वाला डॉक्टर, शिफा से ताल्लुक़ रखने वाला डॉक्टर। डॉक्टर क्या मतलब, बताओ तो सही। उसने कहा नहीं, इल्मुल अब्दान यानी शिफा से ताल्लुक़ रखने वाला डॉक्टर। तो उसने फिर पूछा कि ये भी तो बड़ा वसी मजमून है, वो फिजिशियन है या सर्जन है, जर्राह है या आम तबीब है, वो भी तो पता होना चाहिए। तो उन्होंने कहा ये जर्राह है। उसने कहा जर्राही का मजमून भी तो बहुत वसी है, जिस्म के किस हिस्से से ताल्लुक़ रखने वाले जर्राह है? उसने कहा आंख, नाक और गला या कान, आंख, नाक और कान। उसने कहा आंख, नाक और कान, वो तो पुराने जमाने की बातें हुई, अब तो ये मालूम होना चाहिए कि आंख से ताल्लुक़ है इनका या नाक से या कान से। उसने जवाब में कहा कि नाक से ताल्लुक़ है। तो फिर उसने पूछा कि किस नथने से? अगर नाक से ताल्लुक़ है तो नथने की भी तो स्पेशलाइजेशन होगी। ये वो बज़ाहिर एक लतीफ़ा है, लेकिन अमरे वाक़या ये है कि जदीद तरीन रुझानात स्पेशलाइजेशन की तरफ है और जितना ज़्यादा इंसानी अक्ल और फ़िक्र और तदब्बुर आगे बढ़ता है उतना ही वो स्पेशलाइजेशन की तरफ माइल होता चला जाता है। इस्लाम वो मजहब है और वो शानदार मजहब है और तमाम मज़ाहिब में एक है जिसने इंसान को स्पेशलाइजेशन सिखाई और इसी में मुसलमान का मुसलमान होना दिखाई देता है। यानी मुस्लिम है, इससे आपको अमन है, इससे आपको कोई खतरा नहीं। मैंने कहा जब मैं आपसे दाएं हाथ से मुसाफा करता हूं, क्योंकि मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बताया है कि दाएं हाथ से कोई गंदी चीज नहीं पकड़नी, इसलिए मैं आपके लिए एक अमीन के तौर पर, आपको मुझसे कोई खौफ नहीं। आप बेतकल्लफी से हाथ बढ़ाकर मेरे दाएं हाथ को थाम सकते हैं, जानते हुए कि मोहम्मद मुस्तफ़ा का गुलाम है, लाजिमन ये हाथ साफ हो। लेकिन आपने ना दाएं की तमीज सीखी ना बाएं की तमीज सीखी। हो सकता है आप दाएं हाथ से तहारत करके आए हों, दाएं हाथ से नाक साफ किया हो, दाएं हाथ से कोई गंद उठाया हो, किसी कुत्ते के मुंह में डाला हो। मुझे तो आपसे कोई अमन नहीं है। अखलाक की खातिर और तहजीब की खातिर मुसाफे तो मैं करता हूं, लेकिन वापस जाकर मैं इस हाथ से खाना नहीं खा सकता जब तक इसे अच्छी तरह साफ न कर लूं। तो ये है मुकाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने हमें इंसानियत की आला अक़दार सिखाई है, आपने हमें अजीम शान तहजीब अता की है। ये जाहिल और बेवकूफ़ और सिफली लोग अपनी कमफहमी की वजह से अगर उन बातों पर हंसते हैं तो उनको हंसने दो। आप अमीन बनाए गए हैं और ये है अमानत का मुकाम कि कोई शख्स आपसे खौफ नहीं खाएगा, क्योंकि उसकी इज्जत आपके हाथों में महफूज होगी, उसकी शराफत आपके हाथों में महफूज है, उसका नाम आपके हाथों में महफूज है, उसकी मिल्कियत आपके हाथों में महफूज है, उसके बच्चे, उसकी बेटियां, उसकी बीवी, उसके और अजीज सारे आपके हाथों में महफूज है। उसकी मिल्कियतें हर किस्म की आपके हाथों में, कोई खतरा है आपकी तरफ से नहीं। यहां तक कि हाथ से हाथ जब मिलाता है तब भी वो जानता है एक मोहम्मद मुस्तफ़ा के गुलाम के साफ हाथों से मैं हाथ मिला रहा हूं और मुझे इससे भी कोई खतरा नहीं। ये है वो पैगाम जो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के आखिरी हज के खुतबा में दिया था
اور اس پیغام کو حجۃ الوداع کے خطبے کے طور پر ہم تمام دنیا کے مسلمان خوب جانتے ہیں، لیکن اس حد تک جانتے ہیں کہ ان کو علم ہے کہ ایک پیغام تھا. اس حد تک نہیں جانتے کہ اس پیغام کا مقصد یہ تھا کہ یہ پیغام ہماری زندگیوں میں داخل ہو جائے، ہمارے خون میں دوڑنے لگے، ہمارے رگ و پے میں سرایت کر جائے. اس پہلو سے بدقسمتی سے آج مسلمان بالکل غافل ہوا پڑا ہے. آپ نے اس قدر کو دوبارہ زندہ کرنا ہے. آپ نے اس پیغام کی اہمیت کو اپنی زبان سے نہیں، اپنی اعمال سے دنیا کو پہنچانا ہے. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو بھی دوبارہ اس پیغام کی طرف واپس لے کے آنا ہے. یہ وہ کام ہے جو اس صدی کا، جو آپ کے سامنے پھیلی پڑی ہے، سب سے زیادہ اہم کام ہے. اس لیے میں حجۃ الوداع کے خطبے میں سے چند اقتباسات آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس سے آپ سمجھیں گے کہ در حقیقت امانت، سچائی کیا ہوتی ہے، امانت کیا ہوتی ہے، اور اسلام کس کا نام ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی نوع انسان سے جدا ہونے سے پہلے، اپنے رفیق اعلیٰ کی طرف لوٹنے سے پہلے جو آخری نصیحت ہمیں کر گئے ہیں، اس نصیحت کا احترام جتنا بھی ممکن ہے تصور میں اتنا کرنا ہر عاشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض ہے. اس کے بغیر اس کے عشق کا دعویٰ سچا ہی ثابت نہیں ہو سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس خطبے میں سے وہ مضمون میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جس کا اس خطبے کے بیان کردہ مضمون سے تعلق ہے. فرمایا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونتوب الیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. کہ تمام تعریفیں صرف خدا کے لیے ہیں. میں اب اردو دوبارہ ترجمہ ہی پڑھ کے سناؤں گا آپ کو. تمام تعریفیں صرف خدا ہی کے لیے ہیں جس کی ہم تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی سے توبہ و استغفار کرتے ہیں. ہم اپنے نفسوں اور اپنے اعمال کی برائیوں سے خدا کی پناہ میں آتے ہیں. یہ دعا جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت مانگی، اس کے پیچھے جو جذبہ تھا اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. مگر جس حد تک تصور ممکن ہے اس کو ملحوظ رکھ کر آج آپ اس دعا میں شامل ہو جائیں اور دل کی گہرائیوں سے اس دعا کو عاجزانہ خدا کے حضور اس طرح پیش کریں گویا آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کے ساتھ اس دعا کو دہرا رہے ہیں. تمام تعریفیں صرف خدا ہی کے لیے ہیں جس کی ہم تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی سے توبہ و استغفار کرتے ہیں. ہم اپنے نفسوں اور اپنے اعمال کی برائیوں سے خدا کی پناہ میں آتے ہیں. کتنا عظیم الشان کلام ہے. ہم اپنے نفسوں اور اپنے اعمال کی برائیوں سے خدا کی پناہ میں آتے ہیں. دنیا میں جتنی برائیاں پھیلتی ہیں وہ انسانی نفوس کی برائیاں اچھل کر باہر نکلا کرتی ہیں اور دنیا کے لیے دکھ کا موجب بن جایا کرتی ہیں. بس فرمایا کہ دوسروں کو نہ دیکھو، تم اپنی برائیوں سے خدا کی پناہ مانگو. اگر تم اپنی برائیوں سے خدا کی پناہ میں آ جاؤ گے تو سوسائٹی تمہاری برائیوں سے پناہ میں آ جائے گی. اس کے بغیر سوسائٹی کی نجات کا اور کوئی رستہ نہیں. ہم اپنے نفسوں اور اپنے اعمال کی برائیوں سے خدا کی پناہ میں آتے ہیں. جس کو خدا ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں. بس آپ مسلمان ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو غیر مسلم قرار نہیں دے سکتی، اور جس کو وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. گمراہ شخص کے متعلق ساری دنیا اور ساری دنیا کی حکومتیں اپنی آواز کی بلند ترین قوت کے ساتھ یہ اعلان کریں کہ یہ سچا مسلمان ہے. اگر خدا کے نزدیک وہ نہیں ہوگا تو وہ نہیں بن سکتا. میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوا خدا کے جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کا بندہ اور اس کا رسول ہے.
صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب سے زیادہ عظیم الشان گواہی جو دی گئی ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان سے تھی، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج وداع کے موقع پر خود گواہی دے رہے تھے. میں گواہی دیتا ہوں، آپ فرما رہے تھے کہ محمد اس کا بندہ اور اس کا رسول ہے. اے اللہ کے بندو، میں تم کو تاکید کرتا ہوں اور ابھارتا ہوں کہ تم اس کی اطاعت کرو. میں نیکی سے ابتدا کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اے لوگو تم میری سنو، میں تم کو کھول کر بتاتا ہوں کہ شاید اس سال کے بعد اس جگہ مجھ سے تم پھر ملاقات نہ کر سکو. اے لوگو، تمہارے آپس کے خون اور مال تم پر حرام ہیں یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو. جس طرح یہ دن تمہارا یہ شہر، جس طرح سے یہ دن اور تمہارا یہ شہر اور تمہارا یہ مہینہ حرام یعنی بزرگ ہے، دیکھو میں نے حق کے تبلیغ ادا کر دیا. اے اللہ تو بھی گواہ رہنا. بس جس کے پاس جس کی کوئی امانت ہو اس کو اس کے مالک کو پہنچا دے. جس کے پاس جس کی کوئی امانت ہو اس کو اس کے مالک تک پہنچا دے. بہت ہی عظیم الشان اور وسیع مضمون ہے. خدا نے ہمیں آپس کے تعلقات میں امین مقرر فرمایا ہوا ہے، اور جس کا جو حق ہے اس تک پہنچانا یہ امانت داری ہے. اور یہ وہ آخری پیغام ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سب سے نمایاں کر کے آپ کے سامنے رکھا. بس جس کے پاس جس کی کوئی امانت ہو اس کو اس کے مالک کو پہنچا دے. جاہلیت کا تمام سودی کاروبار آج سے ممنوع قرار پاتا ہے. پھر عورتوں سے تعلقات کے متعلق اور عورتوں کے مردوں پر حقوق اور مردوں کے عورتوں پر حقوق سے متعلق آپ نے نصیحت فرمائی. اور چونکہ اس ضمن میں جماعت میں ابھی سے بہت سی کمزوریاں داخل ہو چکی ہیں جو انتہائی تکلیف کا موجب بنتی ہیں، اس لیے خصوصیت کے ساتھ میں اس حصے کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا لوگوں، عورتوں کے تم پر حقوق ہیں اور تمہارے عورتوں پر حقوق ہیں. وہ ان پر تمہارے یہ حقوق ہیں کہ وہ تمہارے بستروں پر کسی دوسرے کو نہ سونے دیں، اور تمہاری اجازت کے بغیر ایسے لوگوں کو گھروں میں نہ آنے دیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو، اور بے حیائی کی باتیں نہ کریں. اگر وہ ایسا کریں تو تم ان کو جدا کر سکتے ہو، الگ سلا سکتے ہو اور نرم مار سکتے ہو، سخت نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسی شفقت تھی عورتوں پر، اتنی بڑی برائی بیان کرنے کے باوجود جب مار کی اجازت دی تو فرمایا نرم مار سکتے ہو، سخت مار نہیں. بس اگر وہ باز آ جائیں اور تمہاری تابع دار ہو جائیں تو تم پر ان کی خوراک، ان کا پہناوا نیکی اور مقررہ طریق پر واجب ہے. پھر دیکھیں کس شفقت کے ساتھ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی طرف متوجہ فرماتے ہیں تمہارے پاس عورتیں مجبور آتی ہیں، بے اختیار اور بے بس ہوتی ہیں. ماں باپ اپنے گھروں سے رخصت کر دیتے ہیں اور تمہارے سپرد کر دیتے ہیں. یہ بھی دراصل امانت کا مضمون ہے. وہ جو ماں باپ کے گھر ناز و نام سے پلتی تھی وہ تمہارے پاس بے بس اور مجبور ہو کر آ جاتی ہیں. اب تم ان کے امین ہو جو خود کچھ نہیں کر سکتی. تم ان کو خدا کی امانت کے طور پر حاصل کر سکے ہو. بظاہر مضمون ماں باپ کی امانت سے شروع ہوا ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آخری مقام تک پہنچا دیا ہے. تمہارا بے بس ہو کر آئیں، تم ان کے امین ہو، مگر یاد رکھو تم ان کو خدا کی امانت کے طور پر حاصل کر سکے ہو، کیونکہ خدا کی اجازت سے آئی ہیں اور خدا کے بنائے ہوئے قوانین کے تابع آئی ہیں. اس لیے بڑا گہرا
معرفت کا فکرہ ہے جب آپ نے فرمایا کہ تم ان کو خدا کی امانت کے طور پر حاصل کر سکے ہو اور اس کے نام سے تم نے ان کو جائز کیا ہے، بس ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور ان کے لیے بھلائی سوچا کرو۔ لوگوں میں نے تبلیغ کر دی ہے، اے اللہ تو بھی گواہ ہے۔ بار بار اس موقع پر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قسم کے فکرے دہرائے کہ لوگوں میں نے تبلیغ کر دی اور اے اللہ تو گواہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے کہ میں نے امانت دار کے سپرد کر دی ہے۔ اے خدا تو نے مجھے جس بات کا امین بنایا تھا، میں نے اس امانت میں خیانت نہیں کی۔ جس طرح تو نے فرمایا، جو کچھ تو نے فرمایا، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک شوشہ، ایک ایک نقطہ میں نے بنی نوع انسان تک پہنچا دیا ہے۔ اور یہ کہہ کر آپ فرماتے تم بھی گواہ ٹھہرو، اور پھر پوچھا کہ بتاؤ میں نے امانت تمہارے سپرد کر دی یا نہیں کر دی؟ سب نے کہا یا رسول اللہ، بالکل صحیح فرمایا، آپ نے خوب امانت کا حق ادا کیا، آپ نے پیغام پورے کا پورا ہم تک پہنچا دیا۔ فرمایا لوگوں تمام مسلمان بھائی ہیں، کسی مسلمان کے لیے اپنے بھائی کا مال بغیر اس کی مرضی کے لینا جائز نہیں ہے۔ دیکھنا میں نے تبلیغ کر دی ہے، اے اللہ تو بھی گواہ رہ، اور اے لوگوں تم بھی گواہ ٹھہرو، میں نے تبلیغ کر دی ہے۔ میرے بعد تم لوگ کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگا۔ آج بدقسمتی سے عالم اسلام میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس خطبہ وداع کی ٹوٹل نگیشن ہے، کلیتاً اس کے مضمون کے برعکس صورتحال ہمیں اسلامی مسلمان ممالک کے معاشرے میں دکھائی دے رہی ہے۔ اس گزشتہ چند سالوں میں جتنے مسلمانوں کی گردنیں ماری، گزشتہ 1000 سال میں انہوں نے غیروں کی گردنیں اتنی نہیں ماری۔ صرف ایران عراق جنگ میں مسلمانوں نے مسلمانوں کی اتنی گردنیں ماری ہیں کہ جو میں بیان کر رہا ہوں اس میں کوئی مبالغہ نہیں۔ گزشتہ 1000 سال میں غیروں کی گردنیں اتنی نہیں ماری۔ اور آج بھی یہ سلسلہ خونریزی کا مسلمان کے درمیان اسی طرح جوش و خروش کے ساتھ جاری ہے۔ فرمایا میرے بعد تم لوگ کافر نہ بن جانا، کافر کی تعریف فرمائی کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ میں تمہارے پاس ایک ایسی چیز چھوڑ چلا ہوں، اگر تم نے اس پر عمل کیا اور اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ خبردار میں نے تبلیغ کر دی ہے، اے اللہ تو بھی گواہ ٹھہر کہ میں نے تبلیغ کر دی۔ اے لوگو تمہارا رب ایک ہی ہے اور تم سب کا باپ بھی ایک ہی ہے، تم سب آدم سے ہو اور آدم مٹی کا پتلا تھا۔ یعنی انسان کو نہ صرف یہ ہے کہ انسانی وحدت کی تعلیم دی، اور چونکہ ہم توحید کی صدی میں اس رنگ میں داخل ہو رہے ہیں کہ بنی نوع انسان کو بھی امت واحدہ بنا رہے ہیں، اس لیے اس خطبے کا بڑا گہرا تعلق ہے آج کے مضمون سے۔ آئندہ صدی کے لیے ہمارے لیے ایک لائحہ عمل ہے، ایک عظیم الشان لائحہ عمل ہے، ایک ایسا خوبصورت چارٹر ہے بنی نوع انسان کے تعلقات کو امن اور صلح پر قائم کرنے کے لیے کہ اس سے زیادہ خوبصورت چارٹر کبھی دنیا میں کہیں نہیں لکھا گیا۔ فرماتے ہیں تم سب آدم سے ہو اور آدم مٹی کا پتلا تھا۔ مٹی کا پتلا کہنے میں عجز کی طرف اشارہ ہے، عجز کی تعلیم دی گئی ہے کہ تم بڑی بڑی ڈینگیں مارتے ہو، جو تھوڑی سی طاقتیں حاصل کر کے متکبر ہو جاتے ہو، تھوڑی سی دولت پا کر تم بے راروی اختیار کرنے شروع کر دیتے ہو، تو سنو کہ تم بالآخر مٹی سے بنائے گئے تھے، اور یہ مضمون اس میں شامل ہے کہ مٹی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ بے شک بزرگ تو اللہ کے نزدیک تم میں سے وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ عربی کو عجمی پر کوئی وجہ فضیلت نہیں ہے۔ پہلے آپ نے عرب کا ذکر فرمایا ہے کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں سے پیدا ہوئے تھے، اس لیے اگر کسی قوم کی فضیلت کا تصور جواز رکھ سکتا تھا تو عربوں کی فضیلت کا تصور ہے جو جواز رکھ سکتا ہے۔
کیونکہ کائنات کا سب سے مقدس اور سب سے معزز وجود اور سب سے زیادہ متقی وجود عربوں میں پیدا ہوا. تو یہ دعویٰ فرمانے کے بعد یہ فصاحت و بلاغت بھی دیکھی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کتنے عظیم مقام، کتنی بلندیوں تک پہنچی ہوئی ہے. فرمایا تم میں سب سے زیادہ معزز شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. اور آپ دوسری جگہ فرما چکے ہیں کہ سب سے زیادہ پرہیزگار میں ہوں، سب سے زیادہ متقی میں ہوں. تو مان خیال آیا کہ اس عزت کا، اس اکرام کا تعلق عرب قوم سے نہ باندھ دیا جائے، اور یہ نہ شروع ہو جائے کہ عرب اپنی فضیلت اور اپنی برتری کا دعویٰ کرنے لگے کہ چونکہ دنیا کا سب سے معزز انسان ہم میں پیدا ہوا تھا اس لیے بحیثیت قوم ہم سب سے معزز ہیں. فرمایا عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی اور پرہیزگاری سے. آج بھی اگر عرب متقی ہوگا تو وہ اس حد تک معزز ہوگا، اور اگر آج بھی کوئی عجمی متقی ہوگا تو اسی حد تک معزز ہوگا. اے لوگو میں نے تبلیغ کر دی ہے، اور اے اللہ تو بھی گواہ ہے کہ میں نے تبلیغ کر دی ہے. لوگو تم سے عنقریب اللہ تعالیٰ میری بابت سوال کرے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ سبوں نے کہا ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے ہم تک پیغام پہنچا دیا اور حق رسالت ادا فرما دیا، اور امت کو نصیحت کرنے میں کوئی فروگزاشت نہیں کی، اور تمام حجابات اٹھا دی. امانت الہی کو ٹھیک ٹھاک طریقے سے ہم تک پہنچا دیا. اس پر آپ نے بڑے اطمینان سے فرمایا کہ اے اللہ گواہ ہو اور اے اللہ گواہ ہے کہ یہ سب لوگ میری رسالت اور امانت کی گواہی دے رہے ہیں. بس اس سے زیادہ بہتر، اس سے زیادہ حسین، اس سے زیادہ اصلاح نفس کرنے والا اور کوئی پیغام میں سوچ بھی نہیں سکتا. اور اس آخری جمعے پر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ جماعت کی یہی نصیحت پہنچاتا ہوں. اور جس طرح آپ نے اس کے بعد فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو حاضر ہو، اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچاتے چلے جاؤ جو غیر حاضر ہیں، اور وہ آگے پھر ان لوگوں تک پیغام پہنچاتے رہیں جو غیر حاضر ہیں. اس لیے وہ سب لوگ جو اس پیغام کو سنتے ہیں یا بعد میں پڑھیں گے یا سنیں گے، ان سب کو میں یہی نصیحت کرتا ہوں کہ اس پیغام کو آگے پہنچاتے چلے جائیں اور پھر پہنچاتے چلے جائیں، اپنی نسلوں میں پہنچاتے چلے جائیں اور اپنی نسلوں کو نصیحت کرتے چلے جائیں کہ وہ ہمیشہ اس پیغام کو زندہ رکھیں، الفاظ میں نہیں بلکہ اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنے اعمال میں، یہاں تک کہ ان کے خون کا ذرہ ذرہ اس بات پر گواہی دے کہ ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی امانت کا حق ادا کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر